آج بہت سارے لوگ علم تصوف کا انکار کرتے ہیں کہ تصوف کی ایسی کوئی علم ہوتا نہیں ہے اور علم باطن جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. یعنی اسلام میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور تمام چیزیں جو ہے وہ ہر چیز حدیثوں سے ہر چیز سے سمجھا دی گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام علم آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں. آپ کو قرآن شریف میں نشانیاں دی گئی ہے کہ ان نشانیوں سے سمجھے کہ کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے. اگر علم باطن کا ذکر قرآن شریف میں لینا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ سورہ کہف آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک پڑھے کہ جہاں پہ علم لدنی کا ذکر ہے وہ باطنی علم کہ جس کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 120 پیج نمبر 145 جلد نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 تھیلے علم کے سیکھے. یعنی آپ نے مثال دی کہ 2 علم سیکھے ہیں. ایک کو میں نے عام کر دیا یعنی عام لوگوں میں بیان کر دیا. یعنی جو عام سے عام انسان علم جانتا ہے وہ ایک علم ہے جس کا ذکر اس میں کیا گیا. اور دوسرے کو اگر ظاہر کروں تو لوگ میرا نرخرا کاٹ ڈالے. نرخرا یعنی گردن میری کاٹ ڈالے. اب یہاں یہ سمجھ میں آ گیا کہ 2 علم کا ذکر کیا گیا, ایک علم ظاہر, علم باطن. کوئی بھی اگر اس کا منکر ہے, انکار کرنے والا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ علم تصوف جیسا کوئی علم ہے ہی نہیں, علم باطن جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, یعنی جو وہ جانتا ہے وہی علم ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ جو بات وہ جانتا ہے صرف اتنا ہی ہے. اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اگر تم نہیں جانتے ہو تو کیا وہ چیز نہیں ہے؟ وہ تو رہے گی. تمہارے علم میں وہ بات نہیں ہے, تم نے اس کے بارے میں تلاش نہیں کیا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں جو تمہارے جسم کے اندر ہے جس کے نام تم نہیں جانتے ہو, تو کیا وہ موجود نہیں ہے؟ تمہارے اندر ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو. تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں. اس لیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی علم ہی نہیں, اس کو یقین نہیں کر پاتے ہیں. لیکن وہ حقیقی علم جو اللہ کی جانب سے ہی ہے اور وہ ہمارے نبی نے ہی بتایا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن شریف میں بتایا, اس کے بارے میں تذکرہ کیا اور حدیثوں میں آ گیا. اور یہ بھی بخاری شریف کی معتبر حدیث, اور یہ حوالہ بھی اس میں آپ کو مل جائے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 2 علم ہے. اور 2 میں سے ایک کا بھی اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کافر. یہ قرآن شریف کی کسی بھی آیت کا یا کسی بات کا انکار کرنے والا جو ہے وہ ایمان سے چلا جاتا ہے, اس کا ایمان نہیں رہتا پھر وہ. تو قرآن کی ہر بات پہ ایمان رکھنا پڑے گا. اور جب تم کسی ایک بات کو مانو اور ایک بات کا انکار کر دو تو پھر آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا. تو دونوں ہی علم ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ آپ تک وہ علم نہیں پہنچا. اگر وہ علم آپ تک نہیں پہنچا ہے تو یہاں پر غلطی جو ہے وہ علم کی نہیں, وہ آپ کی ہے کہ آپ نہیں جانتے ہو. تو آپ سیکھو, آپ ڈھونڈو کہ یہ علم کیسے ملے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کا حکم قرآن شریف میں ہوا ہے تو انہوں نے بھی تلاش کرنے کے لیے وہ بھی گئے, انہوں نے بھی سفر طے کیا, تو ویسے ہی آپ بھی تلاش کرو.